الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خطرناک کھیل کھیلنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے خطرناک کھیل اور ورزش مثلاً بلند رسی پر چلنا اور اونچی اور بلند جگہوں سے چھلانگ لگانا اور سانپوں کے پنجرے میں بند ہونے وغیرہ کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ جس طرح شریعت اسلامیہ نے اپنے بدن اور جسم کا خیال رکھنے اور اس کی دیکھ بھال کا حکم دیا ہے، اسی طرح بدن کو کسی بھی قسم کا نقصان اور ضرر دینا بھی حرام کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نہ تو کسی کو نقصان اور ضرر پہنچاؤ اور نہ ہی خود نقصان اٹھاؤ۔ اسے ابن ماجہ نے کتاب الاحکام حدیث نمبر 2332 اور امام احمد نے حدیث نمبر 2719 اور امام مالک رحمہ اللہ نے موطا حدیث نمبر 1234 میں روایت کیا ہے۔ علماء کرام نے خطرناک کھیل اختیار کرنے میں کلام کی ہے۔ فقہ حنفی کی کتاب الدر المختار کے مصنف کہتے ہیں، اور اسی طرح ہر ماہر شخص جو اپنی سلامتی کو قائم رکھ سکتا ہو خطرناک کھیل مثلاً تیر انداز پر تیر پھینکنا اور سانپ کا شکار وغیرہ کرنا، اس طرح کے کھیل کھیل سکتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الدر المختار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 404۔ اس حوالے سے پہلی شرط مہارت و تجربہ اور اس طرح کے کھیل کو اچھی طرح سمجھنا، اور یہ مہارت و تجربہ بار بار کھیلنے اور کثرت کے ساتھ مشق کرنے سے ہی حاصل ہوگی، اور اتنی ٹریننگ کی جائے کہ اچھی طرح مہارت حاصل ہو جائے، اور اگر اسے سیکھنے اور ٹریننگ کی بنا پر کوئی فرض ضائع ہو جاتا ہو یا پھر کوئی سنت ختم ہو رہی ہو یا مندوب رہ جائے تو پھر یہاں حرام ہونے کا قول ہی کہا جائے گا، لیکن اگر تربیت اور ٹریننگ اس کے بغیر ہو تو پھر یہ جائز ہے، اور اسی طرح اس کو دیکھ کر تفریح حاصل کرنا بھی جائز ہوگا۔ دوسری شرط کھلاڑی کا غالب گمان اپنی سلامتی ہو، اور اگر عدم سلامتی کا ہلکا سا گمان بھی ہو یا پھر سلامتی میں شک ہو تو اس وقت یہ کھیل حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ اسے ہلاکت میں ڈالنے کی طرف لے جانے کا باعث ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ تیسری شرط وہ کھیل مال پر نہ ہو، کیونکہ اس طرح کے لہو و لعب میں عوض رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ یہ ناحق لوگوں کا مال کھانا شمار ہوگا، جبکہ اس وقت کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بغیت المشتاق فی حکم اللہو واللعب والسباق صفحہ نمبر 156 تا 157۔ اور میں کہتا ہوں، اور باقی سب اوقات کو چھوڑ کر اسے خوشی و سرور کے ایام کے ساتھ مقید کرنا، یہ ایک ایسی شرط ہے جو سابقہ شروط میں درج ہونی چاہیے، اس اعتبار سے کہ اس قول کے صحیح ہونے کی جو دلیل مسجد میں بعض حبشیوں کے کھیلنے والی بعض روایات سے دی گئی ہے تو وہ ایام عید کے ساتھ مقید ہے، اور باقی سب خوشی اور مسرت کے مواقع اسی معنی میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے جائز ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہاں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، اور کھلاڑیوں کا سطر بھی ننگا نہ ہو، اور جادو والے کھیل بھی وہاں پر منع ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے قضائے اللہو والترفیہ صفحہ نمبر 295۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 3895۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔